درس فی اصول الشقاوت والسعادہ سورۃ والنازعات تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الزهى والصدي رحمهم الله عليهم والنازعات غرقا الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ابن عباس اور ان کے ان شاگردوں نے یہ فرمایا کہ والنازعات غرقا کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں. جب وہ ارواح بنی آدم کو قبض کرتے ہیں فمنهم من تأخذ روحه بقصر فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلت من نشاط. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا روح جو ہے وہ تنگی اور سختی سے نکالا جاتا ہے ڈوب کے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روح جو ہے وہ بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ لیا جاتا ہے، جیسے ان کو کسی گرہ کو کھول دیا جائے تو کھل جاتی ہے، ایسے وہ روح اور جسد کی جو گرہ ہے اس کو کھول دیتے ہیں. وهو قوله تبارك وتعالى والناشطات نشطا قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عباس والنازعات أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. اور ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ بھی ہے کہ نازعات سے مراد فرشتے نہیں بلکہ کافروں کی روح ہے جو کھینچی جاتی ہے، پھر کھولی جاتی ہے، پھر اس کو آگ میں ڈال کے ڈبویا جاتا ہے. رواہ ابن ابی حاتم وقال مجاہد والنازعات غرقا نے فرمایا اس سے مراد موت ہے. وقال الحسن وقتادہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا ہی النجوم. حضرت حسن اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نازعات اور ناشطات سے مراد جو ہے وہ ستارے ہیں جو اللہ کے آسمانوں پہ ستارے ہیں. وقال عطاء ابن ابی رباح فی قوله تعالی والنازعات والناشطات هي القصي بالقتال. انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کمانیں ہیں جو قتال جہاد کے اندر استعمال ہوتی ہیں، کسی کو بڑی طاقت سے کھینچا جاتا ہے اور کسی کو آسانی سے. والصحیح والاول علیہ الاکثرون. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول جو ہے وہ پہلا ہے، اور اسی پہ اکثر مفسرین ہے کہ اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں. وہ آ کے کافر کو روح کو سختی کے ساتھ نکال کے یعنی ایک ایک رگ سے اس کو کھینچا جاتا ہے، اور مومن کی روح جو ہے وہ اس کو ایسے جیسے کسی گرہ کو کھول دیا جائے آسانی کے ساتھ لے جاتی ہیں. یہی قول راجح ہے اور اس پر اکثر مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا
فقال ابن مسعود هي الملائکہ، اس سے مراد بھی فرشتے ہیں، یعنی وہ تیزی سے ایسے جاتے ہیں جیسے تیر کے جانے والے، تیرنے والے، سابحات مانا تیرنے والے، تیرنا. وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن ابي سعد مثل ذلك، وعن مجاهد السابحات سبعا قال الموت، اس سے مراد بھی موت ہے. وقال قتادہ النجوم، اس سے مراد ستارے ہیں. وقال عطاء بن ابي رباح السفن، اس سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی پہ تیرنے والی ہیں. وقوله تبارک وتعالى فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد وابي صالح والحسن البصري عن الملائکہ، انہوں نے فرمایا سابقات سبقا سے مراد بھی اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں سبقت کرنے والے ہیں. قال الحسن سبقت ایمان و تصدیق، انہوں نے فرمایا کہ سابقات سے وہ مراد ہے جو ایمان اور تصدیق کے لیے جلدی کرنے والے، سبقت کرنے والے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد بھی موت ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی ستارے ہیں. اور حضرت عطا فرماتے ہیں ہی الخیر فی سبیل اللہ، اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہوتے ہیں. فالمدبرات امرا قال علی ومجاہد وعطا وابو صالح والحسن وقتادہ والربیع بن انس والسدی الملائکہ، انہوں نے فرمایا مدبرات سے مراد جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں. زاد الحسن تدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی بامر ربها عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر جو ہے آسمانوں اور زمینوں میں ان سب کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں. ولم يختلفوا في هذا ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك الا انه وقع بالمدبرات امرنا الملائکہ ولا اثبت ولا نفى. ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالمدبرات امر میں کوئی جھگڑا نہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، لیکن حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قول پر بھی کوئی قطعی بات نہیں فرمائی، سارے قول کو نقل کیا. البتہ مدبرات امر سے مراد ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ فرشتے ہیں، لیکن نہ وہ نفی کرتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں، یعنی سارے اقوال جو ہے متقاربۃ البانہ ہیں. لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ اللہ کے فرشتوں کی صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داری رکھی ہے اور وہ کفار کے ارواح کو بڑی شدت سے نکالتے ہیں اور مومنوں کے ارواح کو بڑے آرام سے نکالتے ہیں. اور اس کے بعد وہ آسمانوں میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے تیر رہے ہوں، اور اللہ کی احکام کی تعمیل میں ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہیں. اور اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین میں جتنے تکوینی امور ہیں ان کی اصلاح اور تدبیر کرنے والے وہ اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ نے ہر کام کے لیے فرشتے رکھے ہیں. بادلوں کے لیے الگ فرشتے ہیں، جبال کے لیے الگ فرشتے ہیں، قبض ارواح کے لیے الگ فرشتے ہیں، اور انسانوں کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں، اور سیاحین فی الارض، زمین میں پھرنے والے الگ فرشتے ہیں، اور لکھنے والے کرامن کاتبین الگ فرشتے ہیں. اور خاص طور پہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو سارے فرشتے زمین پہ اتر آتے ہیں. یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، اور جس دن نفخہ اولا سے ہل جائے گی زمین کا ہلنا اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی. رادفہ کہتے ہیں رادفہ لکم، جیسے قرآن کہتے ہیں رادفہ لکم، جس کی تم جلدی کر رہے ہو گویا کہ وہ بالکل قیامت پیچھے آ رہی ہے. قال ابن عباس هم النفختان الاولى والثانیہ، انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ دو نفخے ہیں. یوم ترجف الراجفۃ نفخہ اولا ہے، وتتبعها الرادفۃ نفخہ ثانیہ ہے. وهكذا قال مجاہد والحسن وقتادہ والضحاک وغیر واحد. وعن مجاہد اما الاولى وهي قوله جل وعلا يوم ترجف الراجفۃ فقوله جل جلاله يوم ترجف الارض والجبال، جب زمین اور پہاڑوں میں بھی زلزلہ آ جائے گا. والثانیہ الرادفۃ قوله وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، زمین اور پہاڑ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے.
وقد قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن طفيل عن ابي بن كعب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبع الرادفة جاء الموت بما فيه. حضرت ابی طفیل ابن ابی ابن کعب سے روایت ہے، وہ اپنے والد ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا جاءت الراجفہ، راجفہ آ گئی ہے، اس کے پیچھے آنے والی آ رہی ہے. کیا مانا؟ جب گویا موت آ گئی تو تیرے لیے تو قیامت قائم ہو گئی. من مات قامت قیامتہ. فقال رسول اللہ رأیت ان جعلت صلاتي كلها عليك قال اذن يكفيك الله ما اهمك من دنياك واخرتك. اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے سارے وظیفے جو ہیں صرف درود شریف آپ پہ پڑھتا رہوں اور کوئی وظیفہ سارا دن رات بس درود شریف پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا جب تم اتنی کثرت سے درود پڑھو گے اذن یکفیک اللہ، اللہ جو بھی تمہیں مشکل پیش آئے گی تیری کفایت فرمائیں گے، دنیا و آخرت کی تیری ساری مشکلات کو حل کر دیں گے. تو درود شریف جو ہے یاد رکھیں ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے. اسی لیے ہر دعا میں آدمی جو بھی دعا کرے پہلے درود شریف اور دعا ختم کر کے بھی درود شریف پڑھے تو وہ دعائیں جو ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود تو عرش پہ جائے گا نا، آسمانوں پہ سے جب وہ جائے گا تو ہماری دعا بھی انشاءاللہ منظور ہو جائیں گی. تو درود پاک کے جو ہیں بہت بڑے فضائل ہیں اور علماء نے ماشاءاللہ مختلف صیغوں سے درود شریف بھی لکھے ہیں اور اس کی فضیلت پہ کتابیں بھی لکھی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ ہے. ویسے باقی درود بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. کوئی آدمی مختصر پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علیہ یا محمد، اور اسی طرح اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحدود اللہ ما ذاک امر الا فرجہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد بما هو مستحق یستحق اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واسرتہ اجمعین. تو مختلف علماء نے درود شریف لکھے ہیں. تو بہرحال وہ سارے درود انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی دربار میں قبول اور مقبول ہوں گے. لیکن افضل درود وہ ہے جو درود ابراہیمی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ سب سے افضل ہے کیونکہ یہی وہ درود ہے جو حضور پاک بھی پڑھتے تھے. یہی وہ درود ہے جو حضور پاک نے تعلیم. دیکھیں نا جی، ایک بزرگ نے لکھا اور ایک حضور پاک نے فرمایا. تو جیسے بزرگ کی شان انبیاء کے مقابلے پہ کیا ہے، اسی طرح اس درود کا کوئی مقابلہ بھی نہیں. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل اور مکمل جو ہے وہ یہی درود ہے. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نماز میں پڑھیں تو وہاں تو بالکل اسی طرح پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن اگر نماز کے علاوہ پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو یہ بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن نماز میں ہم کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے. نماز میں وہی الفاظ ہوں گے جو حضور پاک نے فرمائے. نہ کوئی لفظ کم کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی لفظ زیادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا
وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یاد رکھیں کہ بعض درود ایسے بھی چھپ گئے ہیں دنیا میں جن کے اندر بعض الفاظ جو ہیں ان سے یعنی اگر عالم پڑھ رہا ہو وہ تو سمجھتا ہے نا کہ یہ مجازی معنی میں ہے، لیکن عام آدمی پڑھ رہا ہو تو نعوذ باللہ شرک کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض درودوں میں بڑھایا جاتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والالم، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ نبی پاک کی صفت نہیں ہے۔ اب ایک عالم آدمی وہ تو سمجھتا ہے یار اس سے مراد مجازن ہے، یعنی حضور کی دعا سے اللہ ان چیزوں کو دفع کر دیں گے، لیکن عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور مجاز کیا ہوتا ہے۔ تو ان کو ایسے کلمات والا درود نہیں پڑھنا چاہیے جس میں کوئی شبہ آ جائے، جس میں کسی قسم کے شرک کا اندیشہ ہو جائے تو آدمی پڑھے ہی نہیں، اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر مختصر پڑھنا چاہتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختصر پڑھنا چاہتا ہے تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اور پڑھنا چاہتا ہے جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ، تو یہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن جن کے اندر تھوڑا سا وہم آ جائے ان کو بچنا چاہیے، کیونکہ دافع البلاء والوباء والقحط یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی بلا اور وبا کو ٹالنے والے ہیں۔ لیکن بعض علماء مجازن اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف آئے تھے تو مدینہ منورہ میں وبا ہی وبا تھی، سارے لوگ بیمار تھے، حتیٰ کہ صحابہ بیمار ہو گئے، حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت بلال کے پاس آئی اور میں نے کہا کیف تجدی یا بلال، کیا حال ہے تمہارا؟ اور یہ پردے سے پہلے کی بات ہے، پردے کے بعد پھر بی بی نہیں آتی تھی کسی کے سامنے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال تو غصے میں اور بخار میں تپ رہے تھے اور کہنے لگے اللہم لعن الکفرۃ الفجرۃ من المشرکین، اللہم لعنہم، اللہم اہلکہم، اللہ مکے کے کافروں کو برباد کر دے جنہوں نے ہمیں مکے سے نکال کے اس وبا والی زمین میں ڈال دیا ہے۔ تو وہ تو بد دعا دینے لگے، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں اپنے ابا کی خدمت میں آئی، سیدنا ابی بکر بھی بخار میں بالکل تپ رہے تھے، میں نے کہا کیف تجدی یا ابی، انہوں نے فرمایا اللہم اہلک الکفرۃ، اللہ مکے والے مشرکوں کو ہلاک کر دے کہ جنہوں نے ہمیں امن والی زمین سے، امن والے حرم سے نکال کے یہاں وبا میں بھیج دیا ہے۔ تو بی بی عائشہ ماشاءاللہ بڑی عالمہ بھی تھی اور بڑی ذہین بھی تھی، ذکی بھی تھی، اور سمجھ گئی کہ اگر بلال جیسے عاشق کا یہ حال ہے اور ابو بکر جیسے ساتھی کا یہ حال ہے تو باقی صحابہ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ سیدھی حضور کی خدمت میں آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صحابہ تو سارے بیمار ہو گئے۔ حضور پاک نے دعا مانگی اللہم ادفع عنی الوبا والبلا والقحط اللہم انقلہ الی الجحفہ، یا اللہ میرے مدینے سے بلاؤں اور وباؤں کو اٹھا لے اور ان کو جوفہ کی طرف ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا سے اللہ نے وہ وبا جو تھی وہ ہٹا دی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم گھبرا کیوں رہے ہو، یہ اپنی انگلی جو ہے نا سبابہ، اس کو ایسے زبان پہ لگاؤ اور اس مٹی کو، مدینے کی مٹی کو یوں لگا لو اور وہی مٹی چاٹ لو اور کہو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقۃ بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، تو اللہ شفا دے دے گا۔ سب صحابہ نے ایسے کیا اور شام تک سارے ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارض کو، اس زمین کو، اس مٹی کو وبا کے بجائے شفا بنا دیا حضور پاک کی دعا سے۔ اسی لیے بعض علماء، بعض محدثین، بعض عشاق محمد مصطفیٰ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اگر آ رہے ہو اور مدینہ شریف میں مٹی اڑ رہی ہے تو منہ کو نہ چھپاؤ، آنے دو مٹی کو، جس چہرے پر یہ مدینے کی مٹی پڑ جائے گی اللہ اس کو برس اور جذام کی بیماری سے بچا لے گا۔ تو اس لیے یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور کی دعا سے وہ وبا ڈل گئی، لیکن درود پڑھنے والے کو کیا پتا ہے۔ تو اس لیے ایسے جس میں کلمات موہم الی الشرک ہوں اس سے بچ جانا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ یا محمد نہ کہو، کیوں؟ یا حرف ندا ہے تو اس میں شرک کا شائبہ آتا ہے، اس لیے وہ لفظ بھی نہ لے آئیں جس میں شرک کا شبہ بڑھ جائے۔
کیونکہ حرف ندا جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا. تو اب یا اللہ کے لیے، اگر وہ نبی کے لیے لگائے گا تو شرک کا شبہ ہے. اس لیے ایک آدمی نے، ایک صحابی اس نے اتنا کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئت، یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو حرف با جو ہے یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. حرف با جمع. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں. کیا کہہ رہے ہو؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو ایک لفظ سے تھوڑا سا وہم پڑتا تھا کہ بات جمع کے لیے ہوتی ہے اور یہ مجھے اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے، تو غصے میں آ گیا. فرمایا اجعلتنی للہ ندا. اب خیر ہمارا تو حال اتنا آگے چلا گیا ہے نا، اب تو یا رسول اللہ کی بات نہیں، اب تو یا پیر، یا دستگیر، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا معین الدین چشتی، اور اب تو ہم سب کو پکارتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور خدا کی شان دیکھو، جس کا نام ہی عبد القادر ہے وہ کہتا ہے میں قادر کا بندہ ہوں، یہ کہتے نہیں آپ مجھے دیں. اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ حضرت آپ نے جن کو داتا کہا ہے، یہ نام رکھنا شرک ہے. داتا اللہ کی ذات ہے. آپ کا نام تھا حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا نام داتا تھوڑا تھا. اور نہ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ نے کبھی فرمایا کہ مجھے داتا کہو. حضرت شیخ فرید الدین کا نام فرید الدین تھا. شکر گنج ہم نے خود ملا لیا ہے اپنی طرف سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا جی، آدمی کو اسی طرح آہستہ 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 آدمی شرک میں آ جاتا ہے. تو جہاں شرک آئے اس کی جڑ کاٹ دو. اب حضور کے زمانے میں جس درخت کے نیچے بیٹھ کے حضور نے بیعت کی تھی، حضرت عمر نے دیکھا کہ صحابہ نے تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا عمر یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے، ہم اس تبرک کے لیے لٹکا رہے ہیں. آپ نے حکم دیا کاٹ دو اس درخت کو. آپ نے فرمایا تم تو رسول کے صحابی ہو، اگر تمہارے اندر یہ بات شروع ہو گئی، آنے والے تو سجدہ کریں گے درخت کو، آنے والے تو آگے اس درخت کی منتیں مانیں گے. حضرت نے حکم دیا کاٹ دو درخت، تاکہ درخت کا وجود ہی نہ رہے، شرک مٹ جائے، اندیشہ ختم ہو جائے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر درود درست ہے، ہر درود صحیح ہے، لیکن جس کے کلمات میں شبہ پڑے وہ نہ پڑھا کرے. اور کتنی بڑی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ تمہیں تیرے ہر ہم غم سے دنیا و آخرت میں چھڑا لے گا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا جو بندہ سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہو. اب تو ہمارے لوگ تو غافل ہیں. میرے اپنے اس شیخ تھے، بزرگ تھے، ہم تو حیران ہوتے تھے. بوڑھے آدمی تھے، آدھا پاؤ دودھ اور روٹی جو ہے نا اپنی دیسی روٹی ہوتی تھی، اس کا چوتھا حصہ باقاعدہ کاٹ کے یہ غذا تھی. لیکن 1,00,000 دفعہ درود روزانہ حضور پہ پڑھتے تھے اور 10 پارے قرآن کی منزل بھی پڑھتے تھے اور 1,00,000 دفعہ اس میں ذات کا ذکر بھی فرماتے تھے. اس کے بعد ہم سب کی اصلاح پڑھنا پڑا، وہ بھی ہوتا تھا. اللہ ان کے اوقات میں برکت ڈال دیتی ہے، اللہ ان کے لیے پڑھنا جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں. جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کی راتوں میں ہر رات قرآن کا ختم کرتے اور نفلوں میں کھڑے ہوتے اور سارا قرآن ختم. اللہ آسان کر دیتے. ہم تو صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. بس دعا کرو یہی، بس شاید پھر آنے والے دور میں پتہ نہیں یہ نام بھی نہ رہے. آگے جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں خدا رحمت سے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی اولادوں کو صالح بنائے، اللہ ان کو ذریت صالحہ بنا دے. ورنہ جو دور آ رہا ہے وہ تو جناب انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، چیٹنگ ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ہلے گلے ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں عورتوں کے نعوذ باللہ. میرے خیال میں ایسے لباس میں ہوتی ہے، اس لباس کو بھی حیا آتی ہوگی کہ کس بدبخت نے مجھے پہنا ہوا.
انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور ہمارے بس میں کیا ہے؟ وقد روى الترمذی وابن جریر وابن ابی حاتم من حدیث سفیان الثوری باسنادہ مثلہ، اسی طرح. واللفظ الترمذی وابن ابی حاتم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قاما، میرے محبوب جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو کھڑے ہو جاتے. فرمایا یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. جاءت الراجفہ، آ گئی کھڑکھڑانے والی. تتبع الرادفہ، اور اس کے پیچھے لگی ہے لگنے والی. جاء الموت بما فیہ، موت آ گئی اور اس کے بعد گویا قیامت قائم ہو گئی. وقوله تبارک و تعالی قلوب یومئذ واجفۃ، اور جب قیامت ہوگی تو اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے، خائفۃ، ڈر کے مارے. وقذا قال مجاہد وقتادہ ابصارها خاشعۃ ابصار اصحابها وانما اضيفت اليها للملابسة اي ذليلة حقيرة مما عاينت من الاحوال. ابصارها یعنی ان لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، وہ جو دیکھیں گے قیامت والے دن کے جب احوال دیکھیں گے اور جو وہاں شدت ہوگی اس کو دیکھ کے آنکھیں جھک جائیں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یعنی مشرکی قریش. ومن قال بقولهم فی انکار المعاد یستبعدون وقوع البعث بعد المسیر الى الحافرة وهي القبور. کہتے ہیں اچھا قبروں میں جانے کے بعد ہم پھر لوٹائے جائیں گے. لمردودون فی الحافرہ، یعنی کفار قریش بھی اور ان کے ہم نوا جو عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، وہ بطور اس کے بعد کر. یار عجیب بات ہے، جب ہم قبروں میں چلے گئے لمردودون، ہم پھر واپس لوٹیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا نکالا مجاہد بعد تمزق اجسادہم وتفتت عظامہم ونخورا، کہ جب ہمارے بدن گل جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وَلِهَذَا قَالَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں، ہڈیاں بھی بوسیدہ مٹی ہو جائیں گے، ہم پھر دوبارہ اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَقُرِئَ النَّاخِرَةُ، وقال من جاء وقال اي باليه بوسیدہ. قال بعض العلم اذا بلا دخلت الريف، یعنی ایسی ہڈی جو بالکل گل جائے، سوراخ ہو جائے، جس سے ہوا نکل جائے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہنے لگا اگر ہم لوٹائے گئے نا، اچھا پھر یہ لوٹانا تو بڑے گھاٹے والا ہوگا. وعن ابن عباس محمد بن كعب بن سعيد بن جبير بن مالك والسدي وقتادة الحافرة الحياة بعد الموت، کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ وقال الحافرة النار، انہوں نے کہا حافرہ سے مراد جہنم ہے. وما اکثر اسماء بہت سارے نام ہیں، النار والجحیم وسقر وجہنم والحاویہ والحافرہ واللظی والحطمہ، سب جہنم کے نام ہیں، قیامت کے نام. واما قوم تلک اذا کرۃ خاسرہ، قال محمد بن کعب قال قریش ان احیانا اللہ بعد ان نموت نصرنا، کہ اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ اٹھایا پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے. قال اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ نے فرمایا تو مذاق کر رہے ہو، مشکل ہے. انما ہی زجرۃ واحدہ، بس ایک چیخ، ایک سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. فاذا هم بالصاغرة فانما هو امر من الله لا مثنویۃ فیہ ولا تاکید، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں. فاذا الناس قیام ينظرون، سب کھڑے ہوں گے. وهو ان يعبر تعالى اسرافیل فينفخ بالصور نفخة البعث، اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو نفخہ بعث میں دوسری دفعہ سور پھونکیں گے. فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے حاضر ہو جائیں گے. اسی اللہ فرماتے ہیں یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمه البصر
جیسے آنکھ یعنی پلک جھپک دی اتنی دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی. وما امر الصاعد الا كلمح البصر او هو اقرب. قال مجاهد فانما هي زجرة واحدة صيحة واحدة. وقال ابراهيم التيمي اشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثون. اس دن اللہ کے کمال عظمت و جلال کا دن ہوگا. وقال الحسن البصری زجرة من الغضب یعنی وہ جھڑک ہوگی غصے سے. وقال ابو مالک والربيع من زجرة واحدة النفخة الآخرة فإذا هم بالصاغرة. قال ابن عباس الصاغرة والأرض كلها. جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب جو ہے دوبارہ زمین پہ کھڑے ہوں گے. وقضى قال سعيد بن جبير وقتادة وابو صالح وقال اكرم والحسن والضحاك وابن زيد الصائرة وجه الارض. وقال مجاہد كانوا باسفلها فاخرجوا الى اعلاها. پہلے زمین کے نیچے تھے اب زمین کے اوپر آ جائیں گے. قال والصائرة المكان المستوي. وقال الثوري الصائرة ارض الشام. وہ کہتے ہیں سے مراد زمین شام ہے. وقال سبحان بن اللہ کا الصائرة ارض بیت المقدس. بیت المقدس کی زمین کا نام ہے. وقال ابن بن الصائرة جبل الى جانب بیت المقدس. صائرہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو بیت المقدس میں ہے. وقال قتادہ ابن الصاغرة جہنم. وهذه اقوال كلها غریبة والصحیح انها الارض وجهها الاعلى. ابو بکر فرماتا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ زمین کے اوپر کھڑے ہوں گے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن مبارك الشيخ الصالح حدثنا بشر السري قال حدثنا مسلم صاحب النبي عالم بن صالح السائدي فاذا هم بالصاغرة ارض بيضاء براء خالية. وہ ایسی زمین ہوگی بالکل چٹیل میدان کن خبزت النکی جیسے روٹی صاف ہوتی ہے ایسے ایک ٹکڑا زمین کا کیونکہ نئی زمین بنے گی نا. وقال ربيع النظام بالصاهر كل الله يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات والارض لله الواحد القهار. ويقول تعالى رسول الله بكل سبحان ربي نصفا ويذروا قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. وقال تعالى يوم نسير الجبال ترى باردة وبرزت الارض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الارض ارض لم يعمل عليها خطيئة ولم يعرق عليها دم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی زمین ہوگی جس پہ کوئی پہاڑ نہیں ہوگا اور وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا. اللہ ایک اور زمین بدل دیں گے اور سب اسی پہ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر قائم ہوگا اور سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ثبتنا على الإيمان وارزقنا حسن الختام. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها. کہتے جی کہ اگر طواف کرتے کرتے کوئی آدمی تھک جائے یا معذور ہے بیٹھ سکتا ہے, بیٹھ کے سانس لے کے پھر شروع کر دے, کوئی منع نہیں. کہتے جی کہ براق کو جہاں رکھا گیا تھا اس جگہ کا آپ کو کوئی علم ہو. میں حضرت اس وقت موجود ہی نہیں تھا تو جگہ کا علم کیسے ہو مجھے؟ یعنی مسلمانوں کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان سوالوں کی ضرورت کیا پڑ گئی. وہ تو رات کا معراج ہے, کسی مکے والے کو بھی پتہ نہیں ہے تو مجھے کیسے پتا ہے خدا کی جگہ یہ تھی؟ اللہ کے بندے, اچھا تمہیں پتہ لگ جائے تو کیا کرو گے؟ وہ جگہ اکھاڑ کے لے جاؤ گے اپنے ملک میں؟ یہ تو اس کا جواب پھر وہی دینا چاہیے نا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے, ان کو مولویوں نے سکھلایا کہ امام محمد کو پریشان کریں. انہوں نے کہا جی امام محمد سے یہ پوچھیں کہ ساری زمین جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کا نقطہ مرکزی, اس کی درمیانی جگہ کون سی ہے؟ لیکن یہ کتابوں سے جواب نہ دے, عقل سے جواب. بادشاہ نے جب پوچھا, امام صاحب کے ہاتھ میں لکڑی تھی, آپ نے لکڑی رکھ دی, فرمایا یہ جگہ ہے.
بادشاہ نے مولویوں کو دیکھا بھی، وہ امام صاحب سے کہتے یہ جو، انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا تو پیمائش کر لو، پیمائش کر لو، اگر یہ جگہ نہ نکلے تو اعتراض کر لو۔ اب کون اللہ کی زمین کو پیمائش کرے جناب؟ میں کہاں سے براق کھولنے کے لیے جاؤں؟ عجیب بات۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ زمزم اور حجر اسود کے درمیان میں براق کو رکھا گیا۔ مسجد اقصی کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں جو صخرہ ہے، اب مسجد صخرہ کہلاتی ہے، وہاں ایک پتھر تھا جس میں جبریل نے انگلی سے سوراخ کیا اور وہیں براق کو باندھ دیا، لیکن مکے میں تو کوئی ذکر نہیں۔ احرام کی حالت میں خارش ہو جائے تو کھجا سکتا ہے، کیا ہے؟ خارش ہو جائے تو کیا کرے گا؟ مسئلہ پوچھنے آئے گا مولوی سے؟ عجیب بات نہیں۔ تم سوال لکھنے کے لیے فارغ ہو یا ویسے اللہ نے عقل چھین لیا ہے؟ کبھی براق پہ پہنچ گئے، ابھی کھجانے پہ آ گئے ہو، کیا کرے آپ؟ اولاد ہو اس کے لیے کیا عمل ہے؟ پہلے تو شادی کرو۔ وہ ایک دفعہ امام حرم اور میں دونوں ایک دورے پر تھے، ہانگ کانگ میں تھے شاید، قاری طیب صاحب ہمارے دوست ہیں، اللہ شفا دے، وہ بھی وہاں تھے، انہی کی دعوت تھی۔ ایک آدمی بڑا حجت سے آیا اور بڑی لجاجت سے بار بار کہے امام صاحب سے جی دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے کریں گے بھی دعا، نہیں وہ 2 منٹ کے بعد پھر شروع ہو جائے، حضرت دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے۔ میں نے کہا امام صاحب پہلے اس سے پوچھے اس کی شادی ہوئی ہے؟ امام صاحب تو خیر رومال منہ پہ رکھ لیا۔ قاری طیب صاحب نے پوچھا بھی تمہاری شادی ہو؟ کہتے جی شادی تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا امام کی دعا سے تمہیں بچہ پیدا ہوگا۔ شریف آدمی جاؤ شادی کرو، شادی کرو، پھر میاں بیوی اگر پھر بھی اولاد نہیں ہے تو میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، پھر اس کا علاج کرو، پھر دعا کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ اسباب پہ بھی عمل کرو، یہ نہیں ہے کہ پانی نہ پیو اور یا اللہ پیاس بجھا دے اور یا اللہ پیاس بجھا دے یا اللہ، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ پانی بھی پیو اور دعا بھی مانگو۔ شیب ابی طالب مشہور ہے، شیب عامر بھی کہتے ہیں، ساتھ والا شیب ابی طالب ہے۔ اب تو سارا ٹوٹ گیا، اب حرم بن رہا ہے۔ مدینے کے 7 کنووں میں حضور پاک نے کوئی لعاب نہیں ڈالی، یہ تو آپ نے سنا ہے میں نے۔ مدینے کے سارے کنویں شان والے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ 7 کنووں میں حضور نے جا کے لعاب ڈالی ہو۔ میرا لڑکا 30 سال عمر ہو گئی ہے یا پتہ نہیں 3 سال عمر ہو گئی ہے، اب کوئی عقیقہ نہیں۔ خدا کے بندے عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے یا 14ویں دن ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 21ویں دن ہوتا ہے، اب 3 سال میں تمہیں عقیقہ یاد آ گیا، کوئی ضرورت نہیں۔ اور عقیقہ سنت ہے، ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا کوئی بات نہیں۔ اس کو لڑکے کا فکر نہیں ہے، یاد رکھو۔ آج کل جاہلوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ تم اگر لڑکے کا عقیقہ نہیں کرو گے تو تمہاری قیامت میں شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ اپنے لیے لڑ رہا ہے بیچارہ، ورنہ 3 سال کے بعد اس کو بیٹے سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ کوئی عقیقہ شقیقہ نہیں، وقت گزر گیا، جیسے ابھی اٹھ کے فجر کی نماز شروع کر دو، یہ پکا لو۔ بابا 3 سال میں کوئی عقیقہ نہیں ہے تو 7ویں دن سر بھی مڈاؤ، بالوں کا وزن کرو، جتنا وزن ہو اتنی چاندی کی قیمت خیرات کرو، اور اس کے بعد 2 بکرے لڑکا ہے تو 2 بکرے لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کرو۔ اب کوئی 3 سال کے بعد عقیقہ نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کی 2 رکعات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔
باقی ائمہ کے نزدیک بھی جائز ہے، افضل ان کے نزدیک بھی مغرب کے بعد ہے۔ مسئلہ سمجھا کریں، ان کے نزدیک بھی یعنی اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائے گی، گناہ نہیں ہے، لیکن افضل ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ کراچی کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، دینی مدارس کے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ اپنے عذاب جو ہے وہ پاکستان سے اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالی امن و استحکام عطا فرمائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب تک اللہ کے دروازے پہ ساری قوم رجوع نہیں کرے گی، توبہ نہیں کرے گی، لوٹ نہیں آئے گی، اور جب تک تم اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک یہ عذاب برستے رہے۔ دوران نماز سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ مجھے کثرت سے احتلام ہو جاتا ہے، بہرحال علاج بھی کریں اور سوتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ اگر کسی آدمی کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی جو بیوہ ہے اس کا بڑا بھائی شادی کر سکتا ہے، عدت کے بعد کر سکتا ہے۔ نماز میں غلط خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تم کیوں فکر کرتے ہو بھائی؟ آنے دو، خود نہ لاؤ، جو آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ زمزم کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میرا پاکستان میں فوٹوگرافی کا کام ہے، بہتر ہے بیٹا یہ کام چھوڑ دو، کوئی اور کام اختیار کرو۔ اور اگر اس کام کو نہیں چھوڑ سکتے پھر انسانوں کی اور حیوانوں کی تصویریں نہ بناؤ، محل ہیں، بلڈنگیں ہیں، سینریاں ہیں، درخت ہیں، کعبہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، بیت، وہ تصویریں بناؤ۔ میں نے عمرہ کیا تھا حج میں تمتع والا، تو میں نے ٹک لگائے تھے 2-3، وہ ایک بکری دم ادا کرو، سارے بال مڈانے چاہیے یا کٹوانے چاہیے۔ کہتے جی کہ میں جب حج افراد کے لیے روانہ ہوا تو میں نے مینا میں بھی اور مزدلفہ میں بھی بغیر کسی عذر کے غسل کیا، کوئی بات ہے، وہ تو سنت ہے، حضور پاک نے بھی مینا پہ غسل فرمایا، عرفات پہ غسل فرمایا۔ زندہ آدمی کے لیے طواف نہیں ہو سکتا، سلام پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے پاؤں بائیں جانب ایک بوڑھا طالب بیٹھتا ہے، اس کے پاؤں میں وہ جھاڑتا ہے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، وہ غریب کیا کرے؟ تم جو اوپر چڑھے آتے ہو، جھاڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ معذور ہے بیچارہ، مجبور ہے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، تم لوگ پیچھے سے آتے ہو، نہ دیکھتے ہو بھی آگے معذور ہے یا کون ہے۔ کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ پر پیغمبروں کے واقعات پر فلمیں بنائی گئی ہیں، جیسے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حوا، حضرت ابراہیم، بالکل دیکھنا حرام ہے۔ یعنی یہ جو ایکٹنگ کرنے والے ہیں یہ فاسق، فاجر، کافر، نبی کی شکل بن رہے ہیں۔ نیچے گردن کا خط بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، رخسار کا خط بھی بنا سکتے ہیں، داڑھی کو خوبصورت رکھیں۔ قرآن خوانی خود کیا کرو، جو کرائے پہ کراتے ہیں وہ بدعت ہے، کہ لوگوں کو بلایا، پڑھایا اور کھانا کھلا دیا، یہ بدعت ہے۔ خود پڑھو، گھر والے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو۔
فرض نماز کے بعد دعائیں منظور ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ دوبارہ کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد دعا منظور و مقبول ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو 11ویں اور تیجا بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے. اگر کسی آدمی نے داڑھی رکھی ہے اور بال ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. وہی ٹوٹتا ہے جو مر جاتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں ٹوٹتا. جب مر گیا تو مر گیا. میری سعودیہ سے کراچی کے لیے صبح یہاں سے 4 بجے فلائٹ ہے اور نماز کا وقت ہوگا 6:15 بجے، اور جیسے جیسے جہاز ادھر جائے گا تو وقت بھی بدل جائے گا. تو لہذا تم جہاز میں، سعودی جہاز میں الحمدللہ مسجد بھی موجود ہے، کمپس بھی موجود ہے اور ٹائم بتانے والے بھی موجود ہے. آرام سے جہاز میں نماز پڑھو. انہوں نے مسجد میں باقاعدہ جہاز میں مسجد بنائی ہے، پیچھے باقاعدہ کرٹن لگے ہوئے ہیں، مصلے بچھے ہوئے ہیں، کمپس لگا ہوا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بھائی میں نے تو یاد رکھیں جتنے دفعہ سعودی ایئر لائن میں سفر کیا ہے، بڑے بڑے ملکوں کا بھی سفر کیا، 14 گھنٹے 17 گھنٹے کی فلائٹیں بھی کاٹی ہیں. میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جتنا عملہ ہوتا ہے نا سعودیہ کا، پائلٹ ہے، کو پائلٹ ہے، اسٹیوارڈ ہے، سب کے سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. جو درود ہم پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء پہ پہنچاتے ہیں. قاری عبدالحی صاحب جو تھے حضرت ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ کے بھائی، کل وفات فرما گئے. اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی. یہ خود بھی قاسمی صاحب کی طرح بہت بڑے خطیب تھے، عالم تھے، اور ہمارے تو ایسے تھے جیسے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں. اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنا دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب یہ بھی مسئلہ ہے جی کہ آپ داڑھی پہ کون سا کلر لگاتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا. آپ مجھے بتاؤ کیا کروں میں؟ پھر کہتے ہیں جی مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. اس میں ناراض نہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا. پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جناب مہندی لگاتا ہوں. کیا کریں؟ اب یہ مسئلہ ہے کوئی شریعت کا. کہتے ہیں جی کہ یہاں اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھتے کیونکہ نبی پاک نے نہیں پڑھا، بلال نے نہیں پڑھا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں پڑھا. یہ تمہاری بدعت ہے، یہاں موحد ہے، بدعت نہیں کرتے. نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں، ہر آدمی دعا مانگتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھا لو، کبھی نہ اٹھاؤ. ظہر اور عصر کی پہلی 4 رکعتیں جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعتیں ملا کے پڑھیں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں 2 رکعت کر کے پڑھیں. ہیں تو وہ بھی 4 رکعت نا، کوئی مسئلہ نہیں. 2 کرو یا 4 کٹھی پڑھ لو. اگر ایک آدمی نے فجر کی نماز کا وضو کیا ہے اور اس کا وضو قائم ہے تو ظہر کی نماز بالکل پڑھ سکتا ہے، بلکہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے. جب تک وضو ہے دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم 5-6 ساتھی عمرے کے لیے آئے ہیں. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا بالکل جائز ہے. زندہ کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں، وہ خود کرے، دعا مانگو. مسجد قباء میں صرف یہ نہیں کہ 2 رکعت سب کے لیے نہیں، صرف 2 رکعت تم پڑھو گے اور تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا. واللہ اعلم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانان کشمیر میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہند میں ہیں، گجرات میں ہیں، یا اللہ مسلمان پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شام میں ہیں، سیریا میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ امتحان ختم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں برباد نہ فرما. لا تہلکنا بذنوبنا لا تعذبنا بذنوبنا. یا اللہ کراچی پہ رحم فرما، یا اللہ علماء پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے دینی مدارس پہ رحم فرما، دینی کام کرنے والوں پہ رحم فرما. یا اللہ ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. یا اللہ ہم نے پاکستان بنا کے تیرے نام سے غداری کی ہے، ہمیں معافی عطا فرما. ہم نے تیرے نام کا نعرہ دیا اور کفر کو نافذ کیا، ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر اور رحمت والے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.